جب کسی عورت سے کوئی شخص کسی طرح کی کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ فلاں شخص نے اس سے یہ بدسلوکی کی، اس وقت 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی یا اس عورت کی آدھی گواہی ہی قابل قبول ہو گئی؟ دیکھیے، میں گواہی کے بارے میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ جب مقدمہ عدالت میں پیش ہوگا تو یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتا ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ یعنی اس معاملے میں اسلام نے کوئی ضابطہ بنا کر نہیں دے دیا ہے کہ قاضی کو اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کرنے چاہیے۔ یہ معاملہ صرف قذف کے معاملے میں ہے، یعنی جب کسی پر تہمت لگا دی جائے، کوئی جرم کا قرینہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، یک بے یک ایک آدمی اٹھ کے آ گیا عدالت میں اور کہتا ہے جی میں نے فلاں کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ قذف ہے، یعنی یہ تہمت ہے۔ تہمت کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ مقدمہ تب قائم ہوگا جب آپ 4 گواہ لائیں گے۔ باقی جو جرائم ہیں ان کے معاملے میں قاضی کا کام ہے وہ فیصلہ کرے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک گواہ کی گواہی پر فیصلہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ گواہ کیا کرائم پر فیصلہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور دوسرے عوامل ہوں جن کی بنیاد پر وہ بالکل یقینی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جائے۔ اور دیکھیے، موجودہ زمانے میں تو کتنی چیزیں اور وجود میں آ گئی ہیں کہ جو گواہ سے زیادہ سچی ہیں۔ آپ کی انگلیوں کے نشانات تو جھوٹ نہیں بولتے، گواہ تو پھر جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کیمرے کی شہادت بھی اب بڑی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب مزید ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں جو جعلسازی اس میں ہو سکتی ہے اس کا احتمال ختم ہو جائے اور یہ بھی ایک قطعی شہادت بن جائے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو وجود پذیر ہو رہی ہیں۔ گواہی کے معاملے کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اصل میں ایک تمدنی مسئلہ ہے، اور تمدن کے ارتقاء کے ساتھ گواہی کی نوعیتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، قاضیوں کے احوال بھی بدلتے رہتے ہیں اور نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے رہتے ہیں۔ آج سے پہلے کون میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر حتمی طور پر کہہ سکتا تھا کہ فلاں خاتون سے زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ لیکن اب ہم بتا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گواہی کے معاملے میں اسلام نے کسی نوعیت کی کوئی قانون سازی کر کے عدالت کو پابند نہیں کیا، نہ 1 اور 2 گواہوں کا کوئی نصاب مقرر کیا ہے۔ یہ صرف قذف ہے، تہمت کا معاملہ ہے، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ مقدمہ 4 گواہوں کے آنے پر قائم ہوگا۔ باقی تمام امور میں قاضی کی ثوابدید ہے، جج کی ثوابدید ہے، وہ جس کی گواہی چاہے قبول کرے، جس کی گواہی چاہے رد کر دے۔ ہو سکتا ہے وہ 10 مردوں کی گواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جس طرح میں نے ایک مرتبہ لطیفہ سنایا تھا آپ کو کہ ہو سکتا ہے بیل کی گواہی پر فیصلہ کر دے۔ تو اس پر قاضی کا اطمینان ہونا چاہیے۔